صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضہ سلطان الاولیاء کی تعمیر و تزئین۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ الحاج الشاہ سید سلطان ضمیر الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بعد سید محمد فاروق میاں چشتی مدظ اللہ العالی نے اپنے آبائی قبرستان لالا پور دیوا شریف میں تعمیر روضہ سلطان الاولیاء کا بیڑا اٹھایا اور بہت جلد ہی اس کے تعمیری کام کا آغاز بھی فرمایا۔ تیزی سے کام چلتا رہا اور بہت جلد ہی حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مدظ اللہ العالی کے توجہ خاص سے پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ خانقاہ سلطانیہ چشتیہ اور مہمان خانہ لالا پور دیوا شریف۔ لالا پور دیوا شریف میں بالکل جدید طرز پر تمام سہولیات سے آراستہ اور پیراستہ 2 منزلہ نہایت ہی خوبصورت عالی شان خانقاہ سلطانیہ چشتیہ اور مہمان خانہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ صرف 10 مہینوں کی مدت میں تقریباً 7000 اسکوائر فٹ زمین پر تعمیر مکمل کروائی۔ اتنی بڑی اور شاندار عمارت کی تعمیر اتنی کم مدت میں مکمل ہونا حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مدظ اللہ العالی کی کرامت سے کم نہیں۔ علیہ وسلم۔ صلی اللہ جامعہ عربیہ اہل سنت دارالانوار مومن پورہ ضلع گورکھپور یوپی کا ایک چھوٹا قصبہ ہے۔ حضور سلطان المشائخ سیدنا سلطان ضمیر الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1978 میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دارالانوار کی بنیاد رکھی۔ آپ کی نظر عنایت اور دارالانوار کا فیضان آج بھی جاری ہے، جس سے طالبان علوم نبویہ اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ دور حاضر کے تقاضوں کے مد نظر بروز جمعہ 2 دسمبر 2016 کو شہزادہ سلطان المشائخ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدظ اللہ العالی نے جامعہ عربیہ دارالانوار کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ علیہ وسلم۔ سلطانیہ جامع مسجد نوروں ضلع بستی۔ نوروں ضلع بستی کے امرڈوبھا تحصیل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں حضور سلطان المشائخ سید سلطان ضمیر الحق چشتی علیہ رحمہ کے مریدین اور معتقدین کی خاصی تعداد ہے۔ حضور سلطان المشائخ سید سلطان ضمیر الحق چشتی علیہ رحمہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر لوگوں میں دین داری کا شعور اور شریعت کی پاسداری کا جو جذبہ ہے اسے مزید تقویت دینے کے لیے مرشد گرامی حضرت علامہ الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدظ اللہ العالی نے 150 سالہ پرانی خستہ حال مسجد کی توسیع کی غرض سے 2010 میں اپنے دست مبارک سے تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا، جو بفضل الہی جاری ہے۔ سلطانیہ جامع مسجد جو اندر سے خوبصورت رنگین کانچ کے نقش و نگار سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ 150 سالہ تاریخ کی شاہد ہے۔ علیہ وسلم۔ صلی اللہ مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم شہر برہان پور میں تیزی سے پھیل رہی بدعقیدگی سے بھولے بھالے سنیوں کی حفاظت اور جہالت کی تاریکی کو دور کر کے علم کی شمع روشن کرنے کے لیے حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مدظ اللہ العالی نے 25 اکتوبر 2013 کو اپنے دست مبارک سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جسے آپ کے اسم گرامی اور آپ کے والد بزرگوار کے نام کی نسبت سے مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کا نام دیا گیا۔ پھر شیخ طریقت حضرت علامہ الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدظ اللہ العالی کی نظر عنایت اور اہل برہان پور کی محنت سے مختلف کورسز کا نصاب تیار کر کے اسی ایک عمارت میں لڑکوں اور عصری تعلیم یافتہ افراد کے لیے الگ الگ اوقات میں تحصیل علم دین کے انتقامات کیے گئے، اور الحمدللہ آج اہل برہان پور حضور شیخ الکبیر کے صدقے شہزادہ سلطان المشائخ کے ذریعے علم دین کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ وسلم۔ صلی اللہ علیہ
خانقاہ بے نظیر۔ حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مدد اللہ العلی نے خانقاہ بے نظیر کی جدید تعمیر اور توسیع، لنگر خانہ، مہمان خانہ اور غسل خانہ، دکانیں اور جگہ کی حفاظت کے لیے 4 دیواری وغیرہ کا کام بھی کروایا، جو اب پوری طرح مکمل ہو چکا ہے۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان المساجد برہانپور شیخ الکبیر نذیر الاولیاء حضرت خواجہ الحاج الشاہ سید محمد نذیر میاں قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ شریف کی زمین پر سلطان المساجد کی تعمیر کا نقشہ اور طرز تعمیر حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مدد اللہ العلی کے حسین ذوق کا نتیجہ ہے، جس میں زائرین اور آبادی کے بھی بہت سے نمازی 5 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ روضہ سراج الاولیاء کی تعمیر جدید اور تزئین کاری حضرت خواجہ الحاج الشاہ سید محمد سراج میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پاک اور گنبد شریف کی تعمیر جدید اور تزئین نو کی اور اسے بقعہ نور بنا دیا۔ خانقاہ شریف جو قریش نگر کرلا قبرستان سے متصل ہے، آپ نے بڑی رکاوٹوں اور نامناسب حالات کے باوجود خود بنفس نفیس اپنی نگرانی میں تعمیر مکمل کروائی۔ وسلم صلی اللہ۔ خانقاہ سلطانیہ چشتیہ مالیگاؤں خانقاہ سلطانیہ چشتیہ چشتی نگر گیٹ نمبر 161 پلاٹ نمبر 5354 دیانہ شیوار مالیگاؤں ضلع ناسک مہاراشٹر میں بنوائی اور خانقاہ میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضور نبی رئے شیخ الکبیر سید محمد فاروق میاں چشتی مدد اللہ العلی کے آبا و اجداد 130 سال سے مالیگاؤں تشریف لاتے رہے اور یہاں دین و سنیت کی تبلیغ فرمائی، مخلوق خدا کی خدمت اور رہنمائی فرمائی۔ بے شمار افراد نے آپ لوگوں کے دست حق پر بیعت کی اور داخل سلسلہ ہو کر فیضیاب ہوئے۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسہ حلیمہ سعدیہ سلطان العلوم شہزادہ سلطان المشائخ حضرت علامہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدد اللہ العلی نے 2019 میں برہانپور کے پالا بازار روشن چوک میں پہلے سنی مدرسے کی بنیاد ڈالی اور قوم کی بیٹیوں کی صحیح پرورش کے لیے مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر پرورش کرنے والی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے والہانہ عقیدت کے بنا پر انہی کے نام سے موسوم کر دیا۔ مدرسہ حلیمہ سعدیہ سلطان العلوم شہر برہانپور میں دختران اسلام کی تربیت کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ادارے میں 6 معلمات، 110 طالبات کی تعلیم و تربیت اور قیام و طعام میں مصروف خدمات ہیں۔ وہیں شہزادہ سلطان المشائخ حضور سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدد اللہ العلی اور دیگر اراکین مدرسہ جدید طرز پر نئی عمارت کی تعمیر کے ساتھ لائبریری اور خواتین کے خصوصی کورسز کی شروعات کے لیے کوشاں ہیں۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسہ فاروقیہ سلطانیہ للبنات شہزادہ سلطان الاولیاء پروردہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدد اللہ العلی کے ہاتھوں دھولیا کی سرزمین پر لڑکیوں کے لیے ایک شاندار تعلیم گاہ بنام مدرسہ فاروقیہ سلطانیہ للبنات کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جس کا تعمیراتی کام زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ ادارہ عارضی طور پر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں 200 سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور 5 ذی استعداد معلمات تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت شہزادہ سلطان الاولیاء حضرت سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدد اللہ العلی نے دھولیا شہر میں ایک ادارہ بنام انجمن سلطانیہ 1988 عیسوی میں قائم کیا، جس کے زیر اہتمام 30 مئی 1996 عیسوی کو
ایک کرائے کے مکان میں مدرسہ سلطانیہ چشتیہ جاری کیا گیا، جس نے آپ کی نظر کرم اور خاص توجہ سے بہت جلد ترقی کرتا ہوا اپنا ایک خاص مقام اور پہچان بنا لیا۔ مدرسے کا سنگ بنیاد سلطانیہ نگر ہائی وے نمبر 3 دھلیا میں مورخہ 20 ذی قعدہ 1417 ہجری بمطابق 30 مارچ 1997 عیسوی بوقت چاشت شہزادہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مد ظلہ العالی تیوا شریف کے دست مبارک سے عمل میں آیا، جس کا اہم مقصد مہاراشٹر کے علاقۂ خاندیش بالخصوص شہر دھلیا میں جہالت اور بے دینی کے تاریک ماحول میں دین و سنیت کی روشنی کو پھیلانا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر کو عام کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کے چراغ کو روشن کرنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت دارالعلوم حاضہ یہ کام بڑی ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ بہت سارے طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ میں مصروف عمل ہیں۔ دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو دین اسلام کی دعوت کو عام کر سکیں اور دینی معاملات میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کر سکیں، ساتھ ہی ملک اور قوم کی خدمت میں بھی حصہ لے سکیں۔ مدارس اسلامیہ میں رائج طریقہ تدریس، نصاب تعلیم اور نظام تدریس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ علوم اسلامیہ پر مشتمل اس 8 سالہ کورس کو عالم کورس بھی کہتے ہیں۔ درس نظامی میں علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم حکمت، علم ریاضی، علم بلاغت، علم فقہ، علم کلام، علم تفسیر اور علم حدیث وغیرہ 22 موضوعات کی تقریباً 60 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آئیے دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت کی پہلی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ دارالعلوم میں حفظ کی 5 درسگاہیں ہیں۔ ہر درسگاہ میں تقریباً 15 طلبہ کا داخلہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک درسگاہ دور قرآن کے لیے مخصوص ہے، جس میں ہر سال ایک نشست میں قرآن سنانے والے طلبہ تیار ہوتے ہیں، اور جو طالب علم ایک نشست میں مکمل قرآن مجید سناتا ہے اس کو بانی ادارہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مد ظلہ العالی کی جانب سے عمرہ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر روم عصر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی تعلیمی سرگرمیوں میں بہت ہی کارآمد ہے، اور کمپیوٹر نے تو تعلیمی نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج کوئی بھی ادارہ کمپیوٹر اور اس کی تعلیم کے بغیر جدید چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دور حاضر کے تعلیمی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نبی رئیس شیخ الکبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مد ظلہ العالی نے ادارے کے طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ایک ہال کمپیوٹر سینٹر کے لیے مختص کر دیا ہے، جس میں فی الحال 20 LCD کمپیوٹر موجود ہیں، جہاں طلباء کو ماہر اساتذہ کی نگرانی میں MS CIT، DTP، ڈیزائننگ، اکاؤنٹنگ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آئیے دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت کی دوسری منزل کی طرف چلتے ہیں۔ دور حاضر میں علم تجوید و قراءت سے بے توجہی عام ہے۔ اس بے توجہی کو دور کرنے کے لیے بانی ادارہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مد ظلہ العالی نے خصوصی تجوید و قراءت کے شعبے کا اہتمام فرمایا ہے، جس میں ماہرین اساتذہ کے ذریعے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں مختلف معیاری کی کتب اور اس کے علاوہ حدر و ترتیل تدویر کے ساتھ مختلف لہجہ مروجہ کی مشق کرائی جاتی ہے۔ رضا حال ادارے کا یہ حصہ وسعت اور کشادگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں طلباء کرام کے آرام اور رہائش کا عمدہ انتظام کیا گیا ہے۔ طلباء کی دینی سرگرمیاں مثلاً بزم چشتیہ وغیرہ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ آئیے دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت کی تیسری منزل کی طرف چلتے ہیں۔ علی لائبریری کتاب کی اہمیت اور ضرورت سے کسی بھی ذی شعور کو انکار نہیں ہے۔ کتابیں پڑھنے سے جہاں ذہن کھلتا ہے، فکر و خیال نکھرتے ہیں، تو وہیں یہ کتابیں زندگی کے نشیب و فراز میں بہترین مددگار بھی ہیں۔
جیسے ہر شے کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کتابی کلچر کو بڑھانے کے لیے اور قوم کو باشعور بنانے کے لیے معاشرے کو لائبریریوں کی سخت ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شہزادہ سلطان المشائخ حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدظ اللہ العالی کے ہاتھوں دھولیا کی سنگلاخ زمین پر 20 جنوری 2021 عیسوی میں علی لائبریری کا قیام عمل میں آیا۔ یہ لائبریری جدید تعلیمی سہولیات سے لیس ہے، جس میں ای بک کی شکل میں انٹرنیٹ پر موجودہ لاکھوں کتابوں سے استفادہ کرنے کے لیے ٹچ اسکرین کمپیوٹر لگائے گئے ہیں۔ آج علم قرآن و حدیث، عقائد و فقہ اور تصوف کے درجنوں موضوعات پر سینکڑوں کتب اور رسائل علی لائبریری کی زینت ہیں۔ اشرفی ہال، یہ رضا ہال کی طرح ادارے کا ایک اور وسیع و عریض ہال ہے۔ یہاں مقامی طلباء کو دین کی بنیادی تعلیم مکاتب کے تحت دی جاتی ہے۔ یہاں بھی متعدد اساتذہ کرام زیر خدمت ہیں۔ پیراہن شریف، ادارے کے ایک مخصوص مقام پر ایک اہم تبرک بحفاظت رکھا گیا ہے۔ یہ مقدس تبرک پیراہن شریف ہے۔ یہ بابرکت پیراہن شریف سلطان الاولیاء حضور الشاہ سید سلطان ضمیر الحق چشتی فخری نظامی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ عوام مسلمین دستار بندی اور عرس سلطان الاولیاء کے موقع پر اس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مسجد سلطانیہ رحیمیہ، ادارے سے متصل مسجد کی توسیع اور تعمیر جدید کے لیے 1614 اسکوائر فٹ زمین 52,51,000 کی قیمت پر خریدی گئی ہے، جس پر جلد ہی انشاءاللہ مسجد سلطانیہ رحیمیہ کی عظیم الشان عمارت زیر تعمیر ہوگی۔ سلطانیہ فلاحی کلینک، آج کل علاج و معالج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ علاج کروانے میں غریبوں اور مفلسوں کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شہزادہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی مدظ اللہ العالی کے حکم پر دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت کے کیمپس کے اندر سلطانیہ فلاحی کلینک کا قیام عمل میں آیا۔ اس دواخانے سے مدرسے کے طلباء اور آس پاس کے غریب و نادر لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ آج سینکڑوں لوگ اس دواخانے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آئیے سلطانیہ گارڈن کی طرف چلتے ہیں۔ ادارے کی تعلیم و رہائش عمارت سے ہٹ کر یہ کشادہ میدان جو چاروں جانب سے فصیلوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے، سلطانیہ گارڈن کے نام سے موسوم ہے۔ تعلیمی اوقات کے علاوہ طلبہ اکرام کی ورزش اور تفریح کے لیے یہ ایک معقول انتظام ہے جو اپنی ایک انفرادی اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ طلبہ اکرام کے لیے انوکھے اس زاویے سے خیال فرمانے پر حضور سید محمد فاروق میاں چشتی سربراہ اعلیٰ دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ اہل سنت صدہائے تحسین کے مستحق ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہ ادارے کا ایک عظیم الشان اجلاس سلور جوبلی منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 25 سال کا عرصہ گزرا اور جس انداز میں مجھے میرا ساتھ دیا دھولیا والوں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک مثال قائم کیا دھولیا والوں نے، اس ادارے کا قیام ایک مثال قائم کر دیا جس سچی لگن، محبت اور محنت کے ساتھ یہ لوگ منسلک رہے ہیں۔ اللہ ان سے قبول فرما لے، اور یہی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔